بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے محل میں گئے اور حضرت سارہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر وقت کے بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ ناکام رہا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کے کہا کہ تم نے میرے حوالے شیطان کیا ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ ساتھ ہی بادشاہ نے حضرت سارہ کے لیے حضرت ہاجرہ کو بھی دیا کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ وہاں سے چلے گئے اور بیت المقدس میں جا کر قیام کیا۔ اب وہاں رہتے ان کو 20 برس گزر چکے تھے۔ تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا نہیں کی، آپ ایسے کریں کہ میری لونڈی حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کر دیں۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ اللہ نے ان دونوں کو حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ اب جب اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا تو ان کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ لوگوں نے بھی باتیں کی کہ ایک لونڈی اپنی مالکہ سے بلند مرتبہ ہو گئی۔ جب حضرت سارہ نے یہ سب کچھ سنا تو وہ وہاں سے چلی گئی اور ایک چشمے پہ جا کر قیام کیا۔ اس چشمے پہ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ آپ گھبرائیں مت، اللہ نے آپ کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسماعیل ہوگا اور سب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ انہوں نے اس خوشخبری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری اس لیے بھی سچ تھی کیونکہ حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ اب حضرت ہاجرہ اس خوشخبری کے بعد واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی کہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اس وحی کے بعد حضرت ابراہیم سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت اسماعیل کی پیدائش کے 13 سال بعد حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ انہیں میری نظروں سے کہیں دور لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لیا اور انہیں ایک ویران غیر آباد جگہ پر لے گئے۔ وہ غیر آباد جگہ وہ تھی جہاں اب شہر مکہ آباد ہے۔ حضرت اسماعیل تب دودھ پیتے بچے تھے جب حضرت ابراہیم اس کی ماں کو اس غیر آباد جگہ پر چھوڑ کر آئے۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر سوال کیا مگر حضرت ابراہیم پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم کی جانب سے مسلسل خاموشی دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے۔ اب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمارا اجر کبھی بھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو بیت اللہ کے نزدیک زمزم کے مقام پر ایک درخت کے پاس بٹھا دیا جو مسجد کا بالائی حصہ تھا۔ اس وقت مکہ مکرمہ بے آباد تھا اور وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
حضرت ابراہیم نے کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا مشکیزہ ان کے پاس رکھا اور چلے گئے۔ حضرت ابراہیم چلتے چلتے ایک ایسے ٹیلے کے پاس پہنچے جہاں سے دونوں ماں بیٹا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی جانب منہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھائے۔ اب حضرت ابراہیم نے بڑی خوبصورت دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو اس جگہ پہ بسایا ہے جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے میرے رب، اس لیے کہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا احسان مانیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بیٹے کو اس جگہ پر چھوڑا جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، صرف صحرا تھے، اور حضرت ابراہیم دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اس ویران جگہ پر لوگوں کے دلوں کو مائل کر، مطلب لوگ ادھر آ کے رہنا شروع کریں، میرے بیوی بچے کو پھل کھانے کو دے، مطلب کوئی پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فصل آئے گی اور اس پہ پھل بھی آئے گا، تو میرے بیوی بچوں کو پھل کھانے کو دے۔ اور اتنی ویران جگہ پر اتنی بڑی دعا مانگی کہ یہاں اپنا حرمت والا گھر بنا کہ لوگ یہاں آ کر رہیں۔ اس دعا کے بعد حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ اب حضرت سارہ وہ مشکیزے کا پانی پیتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا اور بچہ بھی پیاس سے بلک اٹھا تو آپ تڑپ اٹھیں۔ اب یہ ایک نبی کی بہت بڑی قربانی تھی کہ جب وہ 86 سال کے ہوئے تب اللہ نے اولاد عطا کی۔ پہلے انہوں نے اپنے باپ کی بھی قربانی دی، پھر جب اولاد پیدا ہوئی تو اس کو اللہ کے حکم سے اتنے دور غیر آباد علاقے میں چھوڑ آئے۔ یہ ان کا اللہ پہ یقین تھا کہ وہ اتنی غیر آباد جگہ پہ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب حضرت ہاجرہ صفا کی جانب چلی گئیں۔ آپ نے صفا پر پہنچنے کے بعد چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ پھر آپ صفا سے اتری اور مروہ کی جانب بڑھیں۔ مروہ پر چڑھنے کے بعد بھی آپ نے نگاہ دوڑائی مگر کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ اب بے چینی میں حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اسی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، اسی وجہ سے لوگوں کو بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم ہے، اور تا قیامت لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ حضرت ہاجرہ کا ایسا عمل تھا جو اللہ کو بہت پسند آیا تھا، کیونکہ وہ اللہ پہ یقین کر کے اس جگہ پہ ٹھہری رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک یادگار واقعہ بنا دیا اور صفا اور مروہ کے چکر اور اس کی سعی کا حکم دے دیا۔ اب جب حضرت ہاجرہ مروہ پہاڑ پر چڑھیں، آپ نے ایک آواز سنی۔ آپ نے غور سے سنا تو خود سے کہا کہ شاید کوئی مدد کے لیے آیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ زمزم کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جس نے اپنی ایڑی کی مدد سے زمین کو کھودا، پھر اس زمین سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن حضرت اسماعیل اتنے چھوٹے تھے کہ پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہے تھے، تو ان کی ایڑیاں اس جگہ پر لگی تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے مٹی سے پانے کے گرد حوض بنایا اور مشکیزے کو بھرنا شروع کیا۔ جب بھی آپ پانی لیتی اس میں سے مزید پانی نکلتا جاتا۔ یہ بھی اب آنکھوں دیکھا معجزہ ہے جو اتنی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ تب سے پانی جاری ہے، اور آج کے مسلمان بھی وہ پانی دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اس جتنا صاف اور پاک پانی دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں۔ یہ معجزہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان انبیاء کے زمانے میں معجزے ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں معجزے نہیں ہوتے، تو یہ تب کا معجزہ ہے جو تب سے چل رہا ہے اور ابھی تک موجود ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پانی پیا، حضرت اسماعیل کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ آپ غم نہ کریں، یہ اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اس کے خاندان کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر بعد میں اسی جگہ مکہ آباد ہوا۔ یہ وہی دعا تھی جو حضرت ابراہیم نے کی اور ان کی قبول ہوئی۔ حضرت ہاجرہ وہاں پر ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رہیں۔ اسی دوران قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہاں نزدیک کوئی پانی کا چشمہ ہے جس کے ارد گرد پرندے منڈلا رہے ہیں۔ انہوں نے پانی کی تلاش کے لیے 2 لوگ بھیجے جنہوں نے پانی ڈھونڈ لیا۔ جب یہ لوگ اس چشمے کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ پانی کے نزدیک موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی کہ ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دی تو وہ لوگ وہیں رہنا شروع ہو گئے۔ اس طرح لوگ آتے رہے اور وہ بستی بنتی گئی۔ لوگ قیام کرتے رہے اور وہ ایک شہر بنتا گیا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی ہی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اسی قبیلے کے لوگوں میں سے ایک عورت سے شادی کی، لیکن جب حضرت اسماعیل نے شادی کی تب ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد تشریف لائے تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ وہ گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ وہ رزق کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے گھر کے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ نہایت برے حالات ہیں اور بہت ہی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے اور میرا بیٹا آئے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ جب حضرت اسماعیل تشریف لائے تو انہیں احساس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی آیا تھا۔ بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا ایک بزرگ آئے تھے۔ بزرگ کا حوالہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ گھر کے حالات پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا سلام آپ سے کہوں اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے گھر کی چوکھٹ بدلنے کا جو حکم دیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، اس عورت کو طلاق دی اور قبیلہ جرہم کی ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ اب حضرت ابراہیم کافی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ وہاں گئے۔ حضرت اسماعیل اس وقت گھر نہ تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا وہ رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، ہمارا گزر بسر نہایت اچھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تم کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اب حضرت ابراہیم نے پھر وہی کیا، ان سے کہا کہ جب تمہارے شوہر اور میرا بیٹا گھر آئے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ قائم رکھے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل واپس تشریف لائے تو انہوں نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا ایک بزرگ آئے، بہت خوبصورت تھے۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا، گھر کے حالات کا پوچھا اور پوچھا کہ گزر بسر کیسا ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ گزر بسر بہت اچھا ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا انہوں نے کچھ فرمایا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ قائم رکھنا۔ اب حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دن حضرت اسماعیل کے گھر میں گوشت اور پانی کے علاوہ کچھ ہوتا تو حضرت ابراہیم ان کے لیے بھی دعا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کبھی بھی گوشت اور پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ اب پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم دوبارہ تشریف لائے اور ان کی ملاقات اس مرتبہ حضرت اسماعیل سے ہوئی۔
وہ مقام آب زمزم تھا۔ حضرت اسماعیل اس وقت بیٹھے تیر تراش رہے تھے۔ حضرت اسماعیل نے جب آپ کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہو گئے اور اس طرح ملے جس طرح باپ بیٹا ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے عرض کی، ابا جی، اللہ نے آپ کو جو بھی حکم دیا ہے اس میں آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں کھڑی کیں۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لاتے تھے، حضرت ابراہیم دیوار بناتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل پتھر لائے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے دیواریں مکمل کی۔ حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے اور حضرت ابراہیم اسے لگاتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی دونوں باپ بیٹا یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، تو ہم سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہ دونوں کی عاجزی تھی کہ حکم بھی اللہ کا تھا کہ میرا گھر بناؤ، اور گھر بناتے دعا بھی خود ہی کرتے تھے کہ اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ آل عمران میں، بے شک یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کی رہنمائی کے لیے اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی اس کے گھر کا حج بھی فرض کیا کہ جو استطاعت رکھتے ہو وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ یہ حضرت ابراہیم ہی تھے جن کو اس گھر کے بنانے کی سعادت ملی، اور اللہ نے بذریعہ وحی حضرت ابراہیم کو ہمیشہ آگاہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کہاں کرنی ہے۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے، جہاں ہم آسمانوں کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، بیت اللہ شریف عین بیت المعمور کے نیچے واقع ہے۔ اگر بیت المعمور نیچے گرے تو سیدھا بیت اللہ شریف پر آئے گا۔ اس طرح ساتوں آسمانوں پر موجود مساجد، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ہر آسمان میں بیت اللہ شریف موجود ہے، وہ سب اسی بیت اللہ کی سیدھ میں واقع ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ایک ایسا گھر تعمیر کرے جو زمین والوں کے لیے ایسا ہی ہو جس طرح فرشتوں کے لیے آسمانی گھر ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت اس گھر کی جگہ پہلے سے مقرر کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس گھر کو اسی دن فضیلت دے دی تھی جب زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ بیت اللہ شریف اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے عزت والا گھر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی جگہ مقرر کر دی تھی اور پہلے ہی انبیاء کرام کو اس کا علم عطا کر دیا تھا۔ یہ بھی بات بڑی دلچسپ ہے کہ اس سے پہلے حضرت آدم نے اس جگہ پر کعبہ تعمیر کیا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس جگہ کا طواف کیا ہے۔ پھر بعد میں حضرت نوح کی کشتی بھی 40 دن تک اسی جگہ کا طواف کرتی رہی تھی، یعنی یہ پہلا گھر تھا جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور قیامت تک یہی گھر ہے جس میں جا کر لوگ عبادت کرتے رہیں گے، اور وہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کی، اور بیت اللہ شریف کی دیواریں آپ کے قد مبارک جتنی ہو گئی۔ یہ پتھر آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل نے رکھا تھا تاکہ آپ آسانی سے دیواریں اونچی کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت تک یہ پتھر بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ہی رہا، پھر آپ نے اسے وہاں سے تھوڑا سا ہلا کر سائڈ پہ کیا تاکہ نماز پڑھنے والے طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ ایک بار حضرت عمر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رسول، کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی کی جس میں کہا گیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ اب لوگ وہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر پر واضح نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ بھی دعا کی
کہ اے اللہ ایسی اولاد دینا جو تیری اطاعت کرے، ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ وادی ایسی تھی جہاں پہ زراعت ممکن ہی نہ تھی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم نے وہاں کے لیے برکت کی دعا کی تاکہ انہیں پھل ملتے رہیں، حالانکہ وہاں پانی بھی موجود نہ تھا، نہ درخت، نہ ہی کوئی پھل موجود تھے۔ پھر بھی دعا کی کہ اس گھر کو حرم اور امن والا بنا دے، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت زمین کا بادشاہ ذوالقرنین وہاں سے گزرا۔ اس نے پوچھا یہ کس کا گھر تعمیر کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے اسی کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین کہنے لگا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ اسی دوران وہاں موجود 5 مینڈوں نے حضرت ابراہیم کے قول کی گواہی دی۔ ذوالقرنین نے جب مینڈوں کی گواہی سنی تو ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا۔ یہ تھی بیت اللہ کی تعمیر جو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے کی۔ بہت سی دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی دولت سے نواز دے۔